جہنم میں آگ ہوگی، اور آگ میں انسان دو چیزوں کی تلاش کرتا ہے، ٹھنڈا پانی مل جائے، ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ بھئی گرمی میں دو ہی چیزوں کو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام، اگر فریج خریدنے کی استطاعت ہے تو فریج لاتے ہیں، فریج نہیں تو گھڑے کا پانی پیتے، ٹھنڈا پانی ملنا چاہیے گرمی میں۔ اے سی لگانے کی طاقت ہے تو اے سی لگاتے ہیں، اے سی کی طاقت نہیں تو کولر لگاتے ہیں، کولر کی طاقت بھی نہیں تو پنکھا ہی چلاتے ہیں، لیکن ٹھنڈی ہوا ہم کو چاہیے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ جہنم کے اندر ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ الا حمیما وغساقا، جہنم کے اندر ان کو پانی ملے گا کھولتا ہوا۔ ہم لوگ گیزر میں پانی گرم کرتے ہیں نہانے کے لیے تو 4 بار ہاتھ ڈالتے ہیں کہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، نہانا ہے، پینا نہیں ہے، پھر بھی 4 بار چیک کرتے ہیں کہ پانی زیادہ گرم تو نہیں ہو گیا ہے۔ او لوگوں، جہنمیوں کے پینے کا جو پانی ہوگا الا حمیما وغساقا، وہ کھولتا ہوا پانی جو حلق کو جلا دے گا، جو اتڑیوں کو جلا دے گا، جو پیٹ کو جلا دے گا، وہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ وغساقا، اور جو پی پر مواد ہوتا ہے، جو زخم کے اندر جو پس ہو جاتا ہے، جو بہت غلیظ ہوتا ہے، بہت گندا ہوتا ہے، وہ پس اور وہ مواد ان کو پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، اے جہنمیوں، یہ تم کو جو سزا دی جا رہی ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی اتیاچار نہیں ہو رہا ہے۔ اے جہنمیوں، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ تمہارے ککرموں کا پریڑام ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، تم اللہ تعالیٰ سے حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے جہنم۔ اچھا، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی جل کے مر جائے، اس کی پوری باڈی جل جائے تو ہم تو اس کی باڈی کو دیکھ نہیں سکتے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ سی این جی اور ایل پی جی سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ پیٹرول اور لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار کوئی آگ میں جل گیا، مر گیا، ایک بار تکلیف ہوئی، ایک بار اس کو تکلیف ہوئی، اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ کیا جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ فرمایا نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک بار چمڑی جلے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے۔ ایک بار انسان کی توچا، انسان کی اسکن جلے گی، ہم دوسری اسکن دے دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے جہنمیوں کو۔ وہ ہے جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو صرف مزہ لینے کے لیے سنا جائے کہ صاحب جنت کے بارے میں مولانا نے کیا ہم کو جانکاری دی اور جہنم کے بارے میں کیا جانکاری دی۔ یہ ٹاپک انفارمیشن کا ٹاپک نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ یہ وشے، یہ عنوان، یہ موضوع، یہ سبجیکٹ، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر سنیں اور آپ جا کر کے کہیں کہ عبدالغفار صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی۔ نہیں، یہ اس ٹاپک کا مقصد نہیں ہے۔ یہ جنت اور جہنم پورے قرآن کا ٹاپک ہے۔ قرآن کی پہلی آیت سے یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کا وشے کیا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے اور جہنم کے راستے سے دور کرتا ہے، یہی تو ٹاپک ہے قرآن کا۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ دنیا میں رسول کیوں آئے؟ پیغمبر کیوں آئے؟
اسی لیے تو آئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا دیں، ہدایت کا راستہ بتا دیں، توحید کا راستہ بتا دیں، تاکہ اس کے اوپر چل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہی تو مقصد تھا، یہی ادیشیہ تھا، اور یہی اصل کامیابی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کو دنیا کی تمام دولتیں مل جائیں، آپ اپنے علاقے کے سب سے زیادہ پیسے والے بن جائیں، آپ کو راجنیتی کے اندر، پولیٹکس کے اندر بہت اونچا مقام مل جائے، ایم پی بن جائیں، ایم ایل اے بن جائیں، منتری بن جائیں، آپ کو دنیا میں بہت شاندار رہنے کو مکان مل جائے، دنیا کہے کہ یہ انسان بڑا کامیاب ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اس کا پد بہت بڑا ہے، اس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ دنیا تو اسی کو کامیابی سمجھتی ہے، دنیا تو اسی کو سکسیس مانتی ہے، دنیا تو اسی کو سفلتا مانتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، سفلتا یہ نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دولت مل جائے، اونچا مکان مل جائے، پولیٹکس میں اونچا پد مل جائے، نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سفلتا کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے، کسی کو پہلے آئے گی، کسی کو بعد میں آئے گی، کوئی جوانی میں مرے گا، کوئی بڑھاپے میں مرے گا، کوئی چلتا پھرتا مر جائے گا، کوئی بستر پہ مرے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے، کافر کو بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اے میرے بندو، یہ نہ سمجھنا کہ موت کے بعد کام ختم ہو گیا، نہیں، موت کے بعد بھی ایک دنیا باقی ہے، موت کے بعد بھی ایک دنیا باقی ہے، حساب ہونے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو نیکی کی ہوگی، تم نے دنیا میں جو پاپ کیے ہوں گے، تم کو قیامت کے دن ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، ہر گناہ کی پوری پوری سزا ملے گی۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا، نیائے ہوگا۔ اے اللہ، جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو اے اللہ تو یہ بھی بتا دے کہ وہاں پر کامیابی کا معیار کیا ہوگا، وہاں پہ سفلتا کا سوتر کیا ہوگا، وہاں پہ سکسیس کا فارمولا کیا ہوگا۔ دنیا میں پیسے والا کامیاب، طاقت والا کامیاب، کرسی والا کامیاب، عہدے والا کامیاب۔ اے اللہ، کیا دنیا میں یہ جو کامیاب لوگ ہیں، کیا قیامت کے دن بھی یہی کامیاب ہوں گے؟ فرمایا نہیں، فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ او دولت والو، او طاقت والو، او عہدے والو، کرسی والو، تم نے دنیا میں ان چیزوں کو کامیابی سمجھا تھا، لیکن قیامت کے دن یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کامیابی ہوگی۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے کہ جو جنت سے میں داخل کر دیا جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہاں تو دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کوئی سود کا پیسہ کما رہا ہے، کوئی لاٹری کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اے اللہ، لوگوں نے تو اسی کو کامیابی سمجھ کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، اگر کوئی دنیا کے چکر میں وہاں کی کامیابی کو بھول کے بیٹھا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ یہ دنیا تو بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑی چیٹنگ ہے۔ یہ دنیا، یہ چیٹنگ ہے دنیا، اس سے بڑا چیٹر کوئی نہیں، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے، دنیا سے بڑا فراڈ کوئی نہیں۔
او نوجوانوں، اس دنیا سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ آج تم جوان ہو، طاقت ہے بدن میں، اسمارٹ ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، تو بڑے موج مستی کر رہے ہو، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ جب تمہارا بدن 40 سال کے پار کا ہو جائے گا، تمہارے چہرے پر جھریاں بھی پڑ جائیں گی، تمہارا بدن کمزور پڑ جائے گا۔ آج ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر پلاسٹر کر دیتا ہے، ہڈی جلدی سے جڑ جاتی ہے۔ ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا جب ہڈی ٹوٹ جائے گی تو جلدی جڑنے والی نہیں ہوگی۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا جس کو تم بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہو، یہ دنیا تو بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ نہ یہاں کی خوبصورتی ہمیشہ، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ، نہ یہاں کی طاقت ہمیشہ، نہ یہاں کی کرسی ہمیشہ۔ بہت بڑی چیٹنگ اور بہت بڑا فراڈ ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا کی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن کا 28واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ نے بچوں کا بھی نام لیا، پریوار کا بھی نام لیا، اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنے بعد سب سے زیادہ کسی کی کیئر کرتا ہے، کسی کا خیال کرتا ہے تو اپنے پریوار کا خیال کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے۔ انسان کہیں گھومنے جاتا ہے، فرق کا بیرج پہ گھومنے گیا، مالدہ کے مارکیٹ میں گھومنے گیا، گلی کلیا چک کے بازار میں گھومنے گیا، بیوی کو لے کے گیا، بچوں کو لے کے گیا۔ انسان اچھا کھانا کھاتا ہے، بچوں کو لے کے جاتا ہے، گھومنے جاتا ہے، پریوار کو لے کے جاتا ہے۔ وہ اپنے پریوار سے محبت کرنے والوں، وہ اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ لوگوں بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور بچا لو اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ قرآن جہنم کی آگ سے بچنے کی بات کر رہا ہے، ہم تو دنیا کے نقصان سے بچنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کی سرکار نہ آ جائے، اس کی سرکار نہ آ جائے، دنگا نہ ہو جائے، فساد نہ آ جائے، پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے تو لائن لگی ہے پیٹرول بھروانے کے لیے، گیس کا سلنڈر نہیں مل رہا ہے تو لوگ لائن لگا لگا کے گیس کا سلنڈر لے رہے ہیں۔ ہم تو دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا کے فائدے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ لوگوں، قرآن کہتا ہے تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، محنت کرنا ہے تو جنت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے کوشش کرو، جنت کے لیے سنگرش کرو۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم جنت کے لیے بھاگنا شروع کر دو، تم جنت کے لیے دوڑنا شروع کر دو، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو جنت بہت لمبی چوڑی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کے لیے سنگھرش کرو، جنت کے لیے اسٹرگل کرو، جنت کے لیے محنت کرو۔ تو آج کی ہماری جو تقریر ہے اس میں ہم انہی دونوں پر بات کریں گے کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے۔ اچھا، یہ جنت اور جہنم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی روزانہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے آپ بھی یاد کر لیجیے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ ہر اس قول کا سوال کرتا ہوں، ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب لے جاتا ہوں، جو کام جنت کے پاس لے کے جاتا ہوں، جس بات سے میں جنت کے پاس جاتا ہوں، اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے دے، وہ بات کہنے کی توفیق دے دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور میں ہر اس کام سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کے قریب لے کے جاتا ہوں، ہر اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کے قریب لے کے جاتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہوتی تھی میرے ساتھ۔
تو جنت اور جہنم کے لیے ہمیں پریتن کرنا پڑے گا، پریاس کرنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ تقریر کے آخر میں کچھ چیزیں ایسی بھی بتاؤں گا جس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان اعمال کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے ہم ایک انٹروڈکشن پیش کر دیتے ہیں، ایک تعارف پیش کر دیتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی اور جنت کیسی ہوگی۔ آئیے پہلے جہنم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جہنم کیسی ہو۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ گھات سمجھتے ہیں؟ گھات جو شکار کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ شکار کرنے والا شکاری ایک جگہ پر ایک سیکرٹ جگہ بناتا ہے اور وہاں سے چھپ کر کے وہ نظر رکھتا ہے شکار کے اوپر، اور جیسے ہی شکار قریب آتا ہے وہ بندوق چلا کر کے یا تیر چلا کر کے شکار کر لیتا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، میرے بندو جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جہنم کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا، جہنم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے، جو اللہ کے قانون کا النگھن کرتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اللہ کے آدیش کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، ان مجرموں کا جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اے اللہ، دنیا میں کوئی جیل میں جاتا ہے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، اور جیل بھی دنیا کی جیل میں تو بڑے بڑے لوگوں کو فیسلٹی بھی ملتی ہے۔ ابھی کل ضیاء الرحمن بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو جیل میں سسرال کا آنند ملتا ہے، ان کو جیل میں بھی 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹی ملتی ہے، وہاں پر بھی بیڈ لگا ہوتا ہے، اے سی لگی ہوتی ہے۔ اے اللہ، کیا جہنم کے اندر بھی ایسی کوئی سویدھا ہوگی؟ فرمایا لابثین فیہا احقابا، او لوگو جہنم میں کوئی 1 سال کے لیے نہیں جائے گا، کوئی 2 سال کے لیے نہیں جائے گا، بہت لمبے پیریڈ تک کے لیے، جس کی انتہا کسی کو معلوم نہیں، جس کی لمٹ کسی کو معلوم نہیں، بہت لانگ ٹرم کے لیے، بہت لمبے ٹائم کے لیے جہنم میں جائیں گے لوگ۔ اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے گیا ہے، تب تو وہ پرماننٹ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور توحید پر گیا ہے لیکن گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، سود کھانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، تو وہ بھی کتنے لمبے ٹائم تک جہنم میں رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ لابثین فیہا احقابا، بہت لمبے ٹائم تک وہ جہنم میں رہے گا۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ جو کیمرہ لگا نا سامنے، کیمرے میں ہم لوگ کیا چیک کرتے ہیں؟ کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے، کتنی دور تک ہم زوم کر سکتے ہیں۔ بہت دور کی چیزوں کو کیمرے سے اگر ہم زوم کر لیں اور پھر بھی وہ چیز نہ پھٹے، وہ تصویر کلیئر آئے، تو مانا جاتا ہے صاحب کیمرہ بہت اچھا ہے۔ لاکھ روپے کا موبائل، 1.5 لاکھ کا موبائل کیوں آ رہا ہے بھائی؟ یہ سیمسنگ کا الٹرا اور آئی فون 17 اور فلانا اور ڈکانا، یہ سب اتنے مہنگے فون، اس میں سب سے بڑی کوالٹی کیمرے کی ہوتی ہے۔ تو کیمرہ جب زیادہ ہائی فائی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنے ایکس کا، اتنا زوم کر رہا ہے وہ کیمرہ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ کانپ گئے، صحابہ دہل گئے، اے اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ آپ نے فرمایا فضلت علیہا ب69 جزءا، اے میرے صحابہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اللہ کیسی آگ ہوگی!
اس آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے میرے ساتھ. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہمارا بچہ کئی معمولی سا گھر میں کھیلتے ہوئے اگر بجلی کے ساکٹ میں انگلی ڈال دے تو ہم ڈر جاتے ہیں کرنٹ نہ لگ جائے. مائیں کچن میں کام کرتی ہیں، کھولتا ہوا تیل رکھا ہوا ہے، کہیں تیل کی کوئی بوند میرے بچے پر نہ پڑ جائے. او لوگو، دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو، دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کا انتظام کرتے ہو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہو؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے فوراً کہا اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو جس چیز کی نالج نہیں ہوتی تھی اس مسئلے پر وہ بات نہیں کرتے تھے. او گھوڑائی پاڑا والو، جب دین کا مسئلہ آ جائے تو سوچ سمجھ کر کے زبان کھولا کرو. فوراً کسی چیز کو ناجائز کہہ دینا، فوراً کسی چیز کو حرام کہہ دینا، فوراً کسی چیز کو حلال کر دینا، علماء سے مشورہ نہ کرنا، علماء سے نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور بنگال میں یہ مسئلہ میں زیادہ دیکھا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے ختنے کی دعوت حرام ہے، ناجائز. کسی کے گھر میں بچے کا ختنہ ہوا ہے، اگر وہ دعوت دے رہا ہے ہم دعوت نہیں کھا سکتے ہیں، حرام ہے. آپ اگر کسی چیز کو حرام کہتے ہیں دلیل چاہیے، دلیل تو نہیں ہے. بھائی کوئی بھی مسلمان کسی بھی موقع پر آپ کو دعوت دے، میں نے مکان بنایا آپ کو دعوت دی، میرا بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا میں نے دعوت دی، میری بیٹی نے 12th پاس کر لیا، نیٹ کا ایگزام پاس کر لیا، میں نے دعوت دی. حلال یا حرام؟ حلال ہے، کوئی حرام نہیں کہے گا. تو ختنے کی دعوت کو جن لوگوں نے حرام کہا ہے ان سے دلیل پوچھو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی عقیقہ کی طرح سنت سمجھ کے کر رہا ہے، کوئی ولیمہ کی طرح سنت سمجھ کے کر رہا ہے، تب ہم کہیں گے یہ غلط ہے. ہاں اگر کوئی ایک عادت کے طور پہ، ایک خوشی کے طور پہ ختنہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کو اگر کوئی نہیں بہتر سمجھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بہتر نہیں ہے. ناجائز کہنا، حرام کہنا یہ بہت خطرناک بات ہے میرے بھائی. آج کل ہمارے ہاں فتوے بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اور وہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں جنہوں نے قرآن بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا، حدیثیں بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی، وہ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. صحابہ کرام جواب دے سکتے تھے، لیکن صحابہ نے ہمیں طریقہ سکھایا جس مسئلے کی جانکاری نہ ہو اس کے بارے میں خاموش رہو. کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آواز کہاں سے آئی؟ ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. اچھا یہ ختنے کی دعوت کی بات آئی ہے تو ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں کہ اگر ختنے کی دعوت کو ایک کلچر بنا لیا جائے، ایک رواج بنا لیا جائے کہ جب ختنہ کریں گے تب دعوت دیں گے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر کوئی انسان اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا ہے اور ایک عام کلچر نہیں بنا رہا ہے تو دعوت دی جا سکتی ہے. لیکن ابھی میں کرناٹک میں گیا تھا رمضان میں، وہاں میں نے دیکھا کہ بچے جب پہلا روزہ رکھتے تھے تو پہلا روزہ رکھنے پر گھر والے دعوت دیتے تھے اور سارے خاندان کے لوگوں کو بلاتے تھے. اب یہ ایک عادت بن گئی، ایک کلچر بن گیا، ایک ٹریڈیشن بن گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے گھروں میں بچے بڑے ہو گئے ہیں مگر ماں باپ روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں. کیوں؟ ابھی روزہ رکھی کا انتظام نہیں ہے، ابھی دعوت کا انتظام نہیں ہے، ابھی گھر میں پیسے کی کمی ہے، تو وہاں وہ اس وجہ سے بچوں سے روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں. تو اگر اس کو آپ ایک عادت بنا لیں، مثال کے طور پہ قبرستان جا کے مغفرت کی دعا کرنا، ماں کی قبر پہ جانا، باپ کی قبر پہ جانا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جانا چاہیے.
لیکن اگر کوئی عادت بنا لے ہر جمعرات کو ہی جائے گا، فجر کے ٹائم ہی جائے گا، عید کے دن ہی جائے گا، دن طے کر لے، سمے طے کر لے، وقت طے کر لے، تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ سے دین سیکھو، صحابہ کیسے دین پر عمل کرتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے یہ آواز کہاں سے آئی ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں گرایا گیا تھا۔ ہائے ہائے، جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو گرایا جائے تو جہنم کے بالکل نچلے استر پر، بالکل لاسٹ لیول پر پہنچنے میں 70 سال لگتا ہے، اتنی خطرناک ہے جہنم۔ جہنم میں کھانا کیا ملے گا؟ او گوشت کھانے والوں، او بہترین سبزی کھانے والوں، او مچھلی فرائی کرنے والوں، ذرا جہنمیوں کا کھانا بھی تو سن لو۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی، ان کو زقوم ملے گا۔ زقوم بڑا کڑوا کسیلا، بڑا خطرناک قسم کا ایک پھل ہوگا جو جہنم ہی کے اندر نکلے گا، وہ کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جائے گی، ان کو اور زیادہ بے چینی پیدا ہو جائے گی، ان کو زقوم کھلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار جھاڑیاں کھلائی جائیں گی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ کھولتا ہوا پانی ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا، جلا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہوگی جہنم کی آگ۔ اور جانتے ہو انسان کی باڈی کا سب سے سینسٹیو حصہ اس کا چہرہ ہے۔ انسان چہرے پر کوئی رسک نہیں لیتا ہے، چہرے پر ایک ہلکا سا داغ بھی آ جائے تو انسان اس کو دور کرنے کے لیے کتنی کریم لگاتا ہے۔ یہ ہماری بہنیں اللہ معاف کرے اتنی لپسٹک، پاؤڈر، فاؤنڈیشن، الا بلا کیا کیا نہیں لگاتی بیوٹی پارلر میں جا کے۔ وہ کبھی کبھی انسٹاگرام پر ویڈیو آتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ عجیب و غریب شکل کی رہتی ہے اور بیوٹی پارلر سے بالکل خوبصورت بن کے نکلتی ہے، اتنا اس کے اوپر پلاسٹر ہوتا ہے، اتنی کریم لگ رہی ہے، انسان اپنے چہرے پر اتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ لوگوں، جہنم کی آگ اس چہرے کو جلا ڈالے گی۔ تلفع وجوہہم النار، یہ جہنم کی آگ تمہارے خوبصورت چہروں کو جلا ڈالے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور دنیا میں جو بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت تھا، جو اسنیپ چیٹ سے فوٹو لیا کرتا تھا، جو طرح طرح کے فلٹر کر کے اپنے خوبصورت چہرے کو انسٹاگرام پہ ڈالا کرتا تھا، اسنیپ چیٹ پہ ڈالا کرتا تھا، وہ چہرے جہنم کی آگ میں جا کر کے بدصورت ہو جائیں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم میں سے بہت سارے لوگ عید کے موقع پر نیا کپڑا ہم تو پہنتے ہی ہیں، کپڑا ہم سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتے ہیں، درزی ایک ایک چیز کا ناپ لیتا ہے، درزی پوچھتا ہے آپ کو لوز فٹنگ چاہیے یا ٹائٹ فٹنگ چاہیے۔ ہم کپڑا بھی پہنتے تو اپنی فٹنگ کا پہنتے ہیں۔ او لوگوں، جہنم کی آگ میں کپڑا کون سا پہنایا جائے گا؟ کیا لینن کا کپڑا ہوگا یا کاٹن کا کپڑا ہوگا یا اونی کپڑا ہوگا؟ جہنم کا کپڑا کیا ہوگا؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، دنیا میں ہمیں گدے پر نیند آتی ہے، مسہری پر نیند آتی ہے، میٹرس پر نیند آتی ہے، ہم زمین پہ نہیں سو سکتے، ہم چٹائی پہ نہیں سو سکتے، مچھر کاٹ رہا ہو تو مچھردانی لگا کے سوتے ہیں۔ اے اللہ، جہنم کا بستر کیسا ہوگا؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا اور آگ کی چادر دی جائے گی۔ اللہ، آگ پر سوئیں گے، آگ کو اوڑھیں گے اور آگ کے کپڑے پہنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری امیجینیشن، ہماری کلپنا، ہمارے تصور کے بہت باہر کی چیز ہے۔ جہنم میں ایسی سخت سزا ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اے اللہ، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے کیسے جائیں گے؟
فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو گروپ کی شکل میں جائیں گے. یہ شرابیوں کا گروپ ہوگا، یہ زناکاروں کا گروپ ہوگا، یہ حرام خوروں کا گروپ ہوگا، یہ بے نمازیوں کا گروپ ہوگا. وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جب جہنمی جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ کیا تم کو قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے اے جہنم کے داروغہ یقیناً ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر بھی آئے، قرآن بھی پڑھا گیا، لیکن ہم تو جہنم کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا تھا، ہم ایسا عمل کر کے آئے کہ جہنم ہی کے اندر ہم کو جانا تھا. اچھا جہنم میں موت نہیں آئے گی، جہنم میں موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جہنمی جہنم میں اتنی تکلیف میں رہے گا، ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر وہ مر نہیں پائے گا، موت نہیں آئے گی اس کو. پریشان ہو کر کے جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ تو اپنے رب سے کہہ دے ہمیں موت دے دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو جہنم کا داروغہ بولے گا تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں مرنا نہیں ہے. اچھا ایسا بھی ہوگا کہ ایک طرف جہنم ہوگی اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جنت دکھائے گا. ہم بھوکے پیاسے ہوں اور ہمارے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ہماری تکلیف بڑھ جاتی ہے، ہماری مینٹل جو ٹارچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جہنمی جب جہنم میں تکلیفوں میں ہوں گے، ان کے سامنے جنتی آرام سے مزے سے رہ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی کہیں گے او جنتیوں ہمارے پاس پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں ہے، تمہارے پاس تو پانی بھی ہے، شہد بھی ہے، دودھ بھی ہے اور جنت کی شراب بھی ہے، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو. او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑی سی نعمت ہم کو بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے او جہنمیوں وی آر سوری، معاف کرنا ہم تمہیں جنت کی کوئی چیز نہیں دے سکتے، جنت حرام ہے تمہارے اوپر. یہ ہوگی جہنم میرے ساتھی. اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو دھکا دے کے ڈالا جائے گا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، دھکا دیا جائے گا. یسحبون فی النار علی وجوہہم، وہ اپنے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ ہوگی جہنم. اچھا جہنم میں دروازے کتنے ہیں؟ فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہا جزء مقسوم، ہر دروازے کے لوگ طے کر دیے گئے. کوئی زنا کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، سود کھانے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے. 7 الگ الگ دروازوں سے جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. اور یہ جو جہنم ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی کہ یہ جہنم، اس کے اندر بھی سینس ہے. ایسا نہیں کہ جہنم صرف ایک جگہ کا نام ہے، جہنم کے اندر سینس ہے. جہنم بولے گی، کہے گی. جب جہنم سے پوچھا جائے گا حلم تلاتی ہے جہنم، کیا تو بھر گئی؟ تقول حل من مزید، تو جہنم بولے گی کہ ہم کو اور چاہیے.
جہنم بات کرے گی، اور قیامت کے دن جب یہ جہنم لائی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 لگاموں کے اندر اس کو باندھ کر کے لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اتنی خطرناک ہوگی یہ جہنم کہ 70,000 لگاموں سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس جہنم سے بچنے کی ہماری زندگی میں کیا تیاری ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کے کہتے ہیں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، او میری پھوپھی صفیہ، او میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آج تو پیر صاحب مریدوں کو جہنم سے بچانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اجمیر شریف میں ایک جنتی دروازہ بھی ہے، جو دروازے کو پار کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ او نقلی دروازے بنانے والوں، او نقلی جنت بنانے والوں، یہاں اللہ کا آخری نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، او میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی تو یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، جب مئی آئے گی اور دوپہر میں گرم گرم ہوا چل رہی ہوگی تو ہم اور آپ اگر گھر سے نکلیں گے تو گمچھا لپیٹ کر کے نکلیں گے۔ جو لڑکیاں کبھی پردہ نہیں کرتی وہ بھی اسکارف لگا کے نکلیں گی۔ کیوں بھائی؟ دھوپ سے ہمارا چہرہ جل نہ جائے۔ او میری پیاری بہنوں، تم اگر اس لیے اسکارف پہن سکتی ہو کہ سورج کی کرنیں تمہارے چہرے کو نہ جلا دیں، او میری پیاری بہنوں، جہنم کی آگ کی گرمی سورج کی گرمی سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اگر سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے تم سن کریم لگا سکتی ہو، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے تم چہرے کو ڈھانک سکتی ہو، تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی چہرہ ڈھانک کر کے چلا کرو۔ یہ اب سے کورونا کا دور آیا ہے، ایک نیا ڈھکوسلا میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی پورا بہترین کپڑا پہنتی ہے اور نقاب کے نام پہ ایک ماسک لگا لیتی ہے۔ یہ ماسک لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جب تیرا پورا چہرہ نظر آ رہا ہے، تیرا پورا کپڑا نظر آ رہا ہے، تو تم ماسک لگا کے کاہے پردے کو بدنام کر رہی ہے؟ تو جب اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ آئے گا، ہمیں گرم ہواؤں سے ڈر لگے گا اور ہم بلا ضرورت اپنے گھر کے باہر نہیں نکلیں گے۔ جہنم کے اندر جو ہوائیں ہوں گی وہ بھی بڑی خطرناک ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو جنتی کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ تو یہ ہوگی میرے پیارے ساتھیوں جہنم۔ وہ کاغذ دیجئے، تو کاغذ میں نے رکھا۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو وہ اس میں سے نکلنے کی تمنا کریں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جہنم کے اندر جانے کے بعد چلائیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو دنیا میں نہیں کرتے تھے، ہم اچھا عمل کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے جہنمیوں، تمہارا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ تم کو دنیا میں 60 سال 40 سال 50 سال 30 سال کا ٹائم ملا تھا، تمہیں پورا ٹائم مل گیا، اب گیم اوور ہو چکا ہے، اب ٹائم اوور ہو چکا ہے، اب جہنم میں تم آ چکے ہو، اب دوبارہ تم کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہوگی میرے پیارے ساتھیوں جہنم، یہ اللہ کے عذاب کا گھر ہوگا۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔
24 گھنٹے میں کم سے کم 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جہنم سے اللہ کی 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 3 بار جو جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے آ کے کہتی ہے اے اللہ تیرا بندہ 3 بار جہنم سے تیری پناہ مانگ چکا ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، تو اس کو جہنم سے دور کر دے۔ آپ جہنم سے بچنے کی 3 بار دعا کریں گے تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گی اللہ بچا لے اس کو جہنم سے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم ادخلنی الجنہ یا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جو بندہ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں کم سے کم 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو 24 گھنٹے میں، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر لیا کرو۔ اب آئیے جنت کیسی ہے؟ پھر قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، ان للمتقین مفازا، ہو لوگوں متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ متقی کون ہے؟ ابھی آپ رمضان کا روزہ 30 دن کا روزہ آپ نے رکھا ہے، آپ سے بہتر متقی کا مطلب کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ 30 دن تک 14 گھنٹے آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے پانی نہیں پیا، آپ شادی شدہ ہیں، بیوی کے قریب نہیں گئے، آپ نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اللہ نے جس چیز کے قریب جانے سے منع کیا اس چیز کے قریب نہیں گئے۔ او لوگو یہی تو تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے۔ اور جب تقوی پیدا کر لوگے اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ اے اللہ کامیابی کیسے ملے گی؟ فرمایا حدائق و اعنابا، ان کو بہت لمبے چوڑے باغات ملیں گے جہاں انگوروں کے پیڑ ہوں گے، وَكَوَاعِبَ تُرَابًا، ان کو جنت میں ایسی بیویاں ملیں گی جو ان کی ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوگی۔ دنیا میں بہت خوبصورت بیوی مل گئی آپ کو، محبت نہیں کرتی آپ سے، کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو ایسی خوبصورت بیوی کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ بیوی ہو، خوبصورت ہو اور پیار کرنے والی ہو اور ہماری ہم عمر ہو۔ اسی لیے شادی میں ایج ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کی عمر ہے 40 سال، بیوی کی عمر ہے 20 سال، جائز ہے، مگر جب ہم عمر رہیں گے، ایک ایج رہے گی، 2-4 سال کا گیپ رہے گا تو ایسی شادی کامیاب ہوگی اور ایسا جوڑا سکسیس ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو جوڑے ہوں گے، جو بیویاں ہوں گی، وَكَوَاعِبَ تُرَابًا، محبت کرنے والی اور ہم عمر بیویاں تم کو ملیں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، او متقیوں تم نے دنیا میں دارو نہیں پی، تم نے شراب نہیں پی، تم نے وسکی نہیں پی، تم نے بیئر نہیں پیا، ہم تم کو جنت کا ڈرنک پلائیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، ان کو لبالب جام ملیں گے، لبالب ان کو جنت کی شراب کا پیالہ ملے گا، جو جنت کی بہترین ڈرنک اس کے اندر بھری ہوگی، اس کے اندر کوئی ایسا نشہ نہیں ہوگا جو انسان کو بہکا دے، جو انسان کا دماغ خراب کر دے۔ اس کے بعد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ دنیا میں آپ مکان خریدتے ہیں تو ایسی جگہ خریدتے ہیں جو پیسفل ایریا ہو، جہاں شور شرابہ نہ ہوتا ہو، جہاں بچے شانتی سے پڑھائی کر سکیں، جہاں کارخانے نہ ہو۔ بنارس میں پاور لوم کی کھٹکھٹ ہوتی ہے، بہت سارے جب بنگال کے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہاں کیسے آپ لوگ رہتے ہیں؟ آپ بمبئی میں بھیونڈی میں چلے جائیں، رات بھر لوم چل رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنتی جب جنت میں جائیں گے اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے، کوئی فالتو بات نہیں سنیں گے۔
یہ ہوگی جنت۔ اچھا جو جنت ہوگی، اس جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو قرآن نے بیان کی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، مگر اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ جنت کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے وہ تمہاری سوچ کو سامنے رکھ کے بتایا گیا ہے، ورنہ جنت تو ایسی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ میرے بندو، ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا، تمہارے دل کے سکون کا کون کون سا انتظام جنت میں کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے ان کی عمر 30 سے 33 سال کے بیچ میں ہوگی۔ دنیا میں جو 80 سال کا بوڑھا بھی مرا ہے، جو 70 سال کی بوڑھی بھی مری ہے، جو بچے بھی مرے ہیں، وہ سب جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے، 30 سے 33 سال کے بیچ میں جائیں گے۔ اور جنتیوں کا جو پہلا گروپ جائے گا جنت میں، فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے اول زمرۃ تلج الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، آپ نے فرمایا جنت میں جو پہلا گروپ جائے گا ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے 14ویں چاند کا 14ویں تاریخ کا چاند خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان چاہے جیسا بھی رہا ہو، لیکن جنت میں بہت خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، آپ نے فرمایا کہ ان کی پنڈلیاں شیشے کی طرح چمک رہی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی وہ جنت کی عورتیں۔ اے اللہ، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں پر بھی نعمتوں کی کوئی ایکسپائری ہوگی؟ دنیا میں آم کا سیزن آ رہا ہے، آم پک کے تیار ہو گیا، آپ نے نہیں کھایا تو آم سڑ جائے گا، پک گیا ہے فوراً کھانا پڑے گا۔ اے اللہ، کیا جنت کی نعمتوں کے اندر بھی ایکسپائری ہوگی؟ کیا وہ بھی ایک وقت کے بعد ایکسپائر ہو جائیں گی؟ فرمایا ان لکم فیہا تحیون ولا تموتون، تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، وہاں کبھی بوڑھے نہیں ہونا ہے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت کا کوئی پھل سڑنے والا نہیں ہے، جنت کی کوئی چیز ایکسپائر ہونے والی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہوگی۔ جنت کے اندر مختلف درجات ہوں گے، جو نیچے کے کلاس کے لوگ ہوں گے وہ جب اوپر کے کلاس کے لوگوں کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشک کریں گے، کما تتراءون الکوكب الدریہ، جیسے تم زمین سے آسمان کے کسی تارے کو دیکھتے ہو، اتنی دور جنت کے نیچے کے درجے کے لوگ اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اے اللہ، جب جنت میں اتنا کلاس ہوگا، درجہ ہوگا، باپ تو بہت تہجد پڑھتا ہے، باپ بہت نیک ہے، بیٹا اتنا نیک نہیں ہے۔ اے اللہ، کیا جنت میں باپ اپنے بیٹے سے دور رہے گا؟ کیا بیوی اپنے شوہر سے دور رہے گی؟ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اگر باپ ایمان والا ہے اور بیٹا بھی ایمان والا ہے، اور باپ ہائی کلاس میں ہے اور بیٹا لوور کلاس میں ہے، تو اللہ باپ بیٹے کو ملا دے گا۔ اے اللہ، باپ بیٹے کو تو کیسے ملائے گا؟ باپ تو بہت اونچے کلاس میں اور بیٹا نچلے کلاس میں، کیا اے اللہ تو باپ کو نیچے والے کلاس میں کر دے گا؟ فرمایا وما التناهم من عملهم من شیء، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، ہم بیٹے کو اپ گریڈ کر دیں گے، ہم بیٹے کو باپ کے کلاس تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔
یہ اللہ کا کرم ہوگا جنت کے اندر۔ دنیا میں انسان کو پانی چاہیے، جنت میں پانی ملے گا، کیسا پانی ملے گا؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، فرمایا جنت میں پانی کی نہر ہوگی، اور پانی ایسا ہوگا جو کبھی سڑنے والا، کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ دودھ کبھی پھٹے گا نہیں، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی نہر ہوگی، اور وہ شہد دنیا والوں کی شہد کی طرح ملاوٹی نہیں ہوگی، وہ پیور ہوگی، وہ شدھ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنتیوں کو ایسے شراب کی نہریں پلائی جائیں گی، ایسی شراب ہوگی وہاں جس میں پینے والوں کو لذت ملے گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، دنیا میں ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں ویٹر لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، سر کیا چاہیے آپ کو، وہاں پہ ویٹر ہوتے ہیں، جنت میں بھی ویٹر ہوں گے، بڑے خوبصورت بچے، خوبصورت لڑکے ہوں گے وہاں جو آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، وہ پیالہ لے کے آئیں گے، وہ گلاس لے کے آئیں گے، وہ جام لے کے آئیں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی شراب وہ پلائیں گے جس شراب کو پی کر کے انسان کا سر نہیں چکرائے گا، جس کو پی کر کے انسان کو چکر نہیں آئے گا، جس میں لذت ہی لذت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنتیوں کو ان کے پسند کے پھل ملیں گے، ان کی پسند کے میوے ملیں گے۔ دنیا میں جتنے بہترین سے بہترین پھل ہوں گے وہ جنت میں بھی ملیں گے، مگر جنت میں ان کا ذائقہ اور زیادہ ہوگا، ان کا ٹیسٹ اور زیادہ ہو جائے گا، اور جو پھل آپ کو چاہیے وہ پھل آپ کو ملے گا، اور پرندوں کا گوشت ملے گا۔ دنیا میں پرندوں کا گوشت بہت بہترین مانا جاتا ہے، جنت میں پرندوں کا گوشت آپ کو ملے گا میرے پیارے ساتھی۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلے ناشتے میں بیل کا گوشت اور مچھلی کی کلیجی ملے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ان کا ناشتہ ہوگا، یہ سب سے بہترین ناشتہ جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، جنت کے اندر جو پیڑ ہوں گے ان کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوگا، ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہوگا 500 سال تک چلنے والا چلے گا، تب تک ایک پیڑ کی چھایا ختم نہ ہوگی، اتنے لمبے لمبے اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے جنت کے اندر۔ اور میرے پیارے ساتھیوں جنت کے اندر بیویاں ملیں گی، حوریں ملیں گی۔ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ آج جنت کی حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج جنت کی حوروں پر بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں۔ او لوگو، جنت کی حوروں کا کسی کو مذاق اڑانا ہے وہ اڑاتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مرد بنایا ہے تو مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اللہ نے کسی کو عورت بنایا ہے تو عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ جب جنت میں ہماری تمام پسند کی چیزیں ملیں گی تو دنیا کی ایک بہت بڑی ڈیزائر، ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ مرد کو عورت ملنی چاہیے، عورت کو مرد ملنا چاہیے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ مگر ہاں جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو نظر کو جھکانے والی ہوں گی، ان کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، کسی جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، وہ انٹچڈ ہوں گی، وہ ورجن ہوں گی، وہ کنواری ہوں گی، اور وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اگر دنیا میں کوئی لڑکی شرم و حیا والی ہے، نظروں کو جھکا کے چلتی ہے، تو یہ جنت کی عورت کی کوالٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کی عورت نظر کو جھکا کر کے چلنے والی ہوگی۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اے انسانوں، اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا قیمتی موتی ہوتا ہے، جیسے پرل ہوتا ہے، جیسے کورل ہوتا ہے، جیسے موگا ہوتا ہے، جیسے دنیا کا ڈائمنڈ ہوتا ہے. دنیا کے یہ قیمتی ڈائمنڈ ایک طرف، دنیا کے یہ قیمتی موتی ایک طرف، اور وہ جنت کی حوریں ایک طرف. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان خوبصورت ہوتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے میرے بندو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جنت کی کوئی عورت صرف دنیا کی طرف جھانک لے تو کیا عالم ہوگا؟ یہ حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لقاب قوس فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کمان بھر کی جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے، ایک کمان رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے دنیا کے حساب سے 1 اسکوائر فٹ کہہ لیجئے، 2 اسکوائر فٹ کہہ لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں 1 اسکوائر فٹ کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. او فرقہ میں زمین کھوجنے والوں، او کلکتہ میں فلیٹ لینے والوں، او بردمان میں مکان خریدنے والوں، او مالدہ اور کلیا چک میں بلڈنگ بنانے والوں، دنیا کے تمام قیمتی سے قیمتی علاقے ایک طرف اور جنت کا 1 اسکوائر فٹ کا ایریا ایک طرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. اور اگلا جملہ سنیے گا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف صرف جھانک لے گی، صرف دنیا کی طرف جھانک لے گی، لَمَلَأَتْ رِيحُهَا مَا بَيْنَهُمَا، تو اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے اندر روشنی ہی روشنی ہوگی. اتنی خوبصورت ہوگی، صرف زمین کی طرف جھانک لے گی تو زمین اس کی خوشبو سے بھر جائے گا، زمین اس کے نور سے بھر جائے گی. اس کے بعد فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جنت کی عورت سر پہ دوپٹہ رکھنے والی ہوگی. او میری بہنوں، تم مارکیٹ جا رہی ہو، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تم کالج جا رہی ہو، سر کھول کے جا رہی ہو، تم جلسے میں آئی ہو، سر کھول کے آئی ہو. او میری بہنوں، بننا ہے تو جنتی عورت بنو، بننا ہے تو جنتی عورتوں کے جیسی بنو. جنتی عورتیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنے والی ہیں. فرمایا ان کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. اور یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر، ان کا ویلکم کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی جب جنت میں جائیں گے وہ بھی گروپ کی شکل میں جائیں گے. یہ روزے داروں کا گروپ ہے، یہ عمرہ کرنے والوں کا گروپ ہے، یہ تہجد پڑھنے والوں کا گروپ ہے، یہ اللہ کی راہ میں دان دینے والے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروپ ہے. وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آلریڈی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ان کا ویلکم کریں گے فرشتے اور کہیں گے آؤ، تم پر سلام ہو، تم مبارک ہو، برکت والے لوگ ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ایک بات اور بتاؤں، جنت میں کوئی کینہ کپٹ لے کے نہیں جائے گا. کینہ کپٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی عید کا تہوار آیا، آپ نے عید کی نماز پڑھی، سلام پھیرا آپ نے، آپ کا دوست ملا، آپ نے عید مبارک کہا، آپ نے تقبل اللہ منا ومنکم کہا، آپ نے ہاتھ ملایا، آپ نے گلے ملایا. اور یہ بھی مسئلہ سن لو
عید کے دن عید مبارک کہنا بھی جائز ہے، ہاتھ ملانا بھی جائز ہے اور گلے ملنا بھی جائز ہے۔ کوئی ناجائز کہتا ہے، حرام کہتا ہے، غلط بات بول رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ علماء کے فتوے موجود ہیں۔ عید کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، عید مبارک بھی، بہتر تو یہ کہ آپ تقبل اللہ منا ومنکم کہیں، لیکن اگر عید مبارک بھی ساتھ میں کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید مبارک کہنا بھی برکت کی دعا ہے اور خوشی کا موقع ہے، گلے بھی مل گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گلے تو مل رہے ہیں، ہم عید مبارک تو کہہ رہے ہیں، مگر دل کے اندر سامنے والے کے خلاف کینہ چھپا ہوا ہے، سامنے والے کے لیے دل میں عداوت چھپا کے بیٹھے ہیں۔ بھائی بھائی سے بات چیت بن کر کے بیٹھا ہے، دیورانی جٹھانی سے نہیں بول رہی ہے، نندے بھابھی سے بگاڑ کر کے بیٹھی ہیں، ساس بہو میں بول چال بند ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہے تو دل سے کینہ نکالنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم جنتیوں کو جب جنت میں ڈالیں گے ان کے سینے سے کینہ نکالیں گے۔ پہلے دل سے کینہ نکالنا پڑے گا تبھی جنت میں جا سکتے ہو۔ اور فرمایا جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا کرتے تھے، وہ بھی جنت میں جائیں گے تو بھائی بھائی بن کر کے سامنے بیٹھیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور جنت میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ نکلنا ہے۔ بھئی آپ گھومنے گئے، دارجلنگ گئے اور گینگٹاک گئے، کلکتہ گئے، 4 دن کا ٹکٹ بنایا، 5 دن کا ٹکٹ بنایا، بہت اچھا ہوٹل ہے، بہت اچھا کھانا مل رہا ہے، 5 دن کے بعد یہ رہتا ہے یار اب جانا پڑے گا، اب ہوٹل کا چیک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ وہاں جانے کا ڈر ہے، وہاں نکلنے کا ڈر ہے۔ جنت میں آپ کو یہ ڈر نہیں کہ نکالا جائے گا۔ جنت میں جو چلا گیا پرماننٹ جنت میں جائے گا میرے ساتھی۔ تو کینہ دل سے نکال لو میرے ساتھی، جب تک دل میں کینہ ہے جنت میں نہیں جاؤ گے، اس لیے اپنے دلوں سے کینہ اور کپٹ نکال لو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ او گھوڑی پاڑا والو، جنت پر اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد، اتنی آیتیں سننے کے بعد آ جاؤ، صبح ہو جائے تو جس سے تمہاری دشمنی ہے، جس سے تمہارے گلے شکوے ہیں، جا کر کے گلے مل کے باتیں ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ نہ سوچو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ ارے اگر جھگڑا ختم کر دینے سے ہماری ناک کٹ رہی ہے تو ایسی ناک کٹوا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے گا، میں اس کو جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ او لوگو، اگر ہماری ناک کٹ رہی ہے اور جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، فائدے کا سودا ہے۔ تو جنت میں کینہ اور کپٹ لے کے ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا، جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آواز آئے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا آئے گی؟ آواز آئے گی، اے جنتیوں ادھر آؤ، اے جہنمیوں ادھر آؤ۔ جنتی جہنمی اکٹھا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو لائے گا، اور موت کو دمبا کی شکل میں، میڑھا کی شکل میں لایا جائے گا، فیذبح، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز لگائی جائے گی خلود لا موتا، اے جنتیوں اب جنت میں پرماننٹ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں کان کھول کے سن لو، خلود لا موتا، اب جنت میں تم کو موت نہیں آنے والی ہے۔ اچھا، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ قرآن کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ خوبصورت عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے،
حسنا کریں گے، للذین احسنوا الحسنى، جو لوگ اچھا عمل کریں گے ان کو حسنا ملے گی۔ حسنا یہ جنت کا ایک نام ہے، اگر بچی پیدا ہو تو یہ نام رکھ سکتے ہو، حسنا بہت اچھا نام ہے۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ کے، مولوی صاحب میں نے گوگل پہ دیکھ کے نام رکھا ہے۔ یہ گوگل کون سا بھروسے مند ہو گیا؟ گوگل کوئی بھروسے مند چیز ہے کیا؟ گوگل پر آپ آنکھ موند کے بھروسہ کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ ابھی آپ نے خبر سنی تھی کچھ دنوں پہلے، اتر پردیش میں گوگل میپ کے سہارے ایک بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک برج پر کام چل رہا تھا، بیچارہ پوری گاڑی برج کے نیچے گر گئی اور 4-5 لوگ گاڑی میں تھے جو سب مر گئے۔ تو میرے بھائیوں، گوگل کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ آنکھ موند کر کے بھروسہ کر لیں۔ نام بچوں کا، جب بچے پیدا ہوں آپ اپنے علاقے کے جو مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، جن کو جانکاری ہے ان کو نام رکھیے، ورنہ میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو نام رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا۔ میں نے پوچھا یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولے قرآن میں آیا ہے علم ترا۔ ارے بھیا علم ترا کا مطلب کیا ہے؟ لوگ عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس صحابیات کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں۔ تو بچی اگر پیدا ہو تو یہ نام بہت پیارا ہے، للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ہوگا ان کو حسنہ ملے گی۔ تو جنت کا ایک نام حسنہ ہے۔ اچھا جنت کا ایک اور نام بتا دیتا ہوں، طوبہ ہے۔ دوسری بچی ہو تو طوبہ نام رکھ لینا، پہلی بچی حسنہ، دوسری طوبہ، یہ دونوں جنت کے نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو نیک عمل کریں گے ان کو حسنہ ملے گی وزیادہ، اور ایکسٹرا کچھ ملے گا۔ اب یہ ایکسٹرا کیا ہوگا؟ جنت مل گئی، اب جنت سے ایکسٹرا کیا ملے گا؟ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ لیں گے، اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتیوں کیا تم کو کچھ اور بھی چاہیے؟ جنتی کہیں گے اے اللہ اب اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں ذلت سے بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اے اللہ اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں ابھی ہم اور بھی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ فما اوتوا شیئا احسن منہا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت جنتیوں کو نہیں ملے گی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتیوں کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوگی جنت اور جنت کی چند نعمتیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بس 10 منٹ، ہمارے پاس 10 منٹ بھی مشکل سے بچے ہیں، ہم جنت کے بارے میں کچھ چیزیں اور بیان کر کے ہم جلدی جلدی کچھ ایسے اعمال آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ ان کو آپ سن لیجئے گا تو انشاءاللہ پوری تقریر کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ کپڑا کیسا ہوگا؟ دنیا میں سب سے مہنگا کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں، ساڑی کا کاروبار اور کپڑے کا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ سب سے مہنگا کپڑا سلک کا ہوتا ہے، ریشم کا۔ بنارس میں ایسی ساڑیاں بھی ملتی ہیں، 50-50 ہزار کی ساڑی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے سیلیبریٹی لوگ اپنی بیوی کا لہنگا وہیں سے لیتے بنارس سے۔ جنت میں جنتیوں کا جو کپڑا ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ یحلون فیہا اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اللہ نے فرمایا جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں وہ جنت میں ملیں گی۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، وہاں جنتی مردوں کو سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور ان کو ہرے کپڑے پہنائے جائیں گے، مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، جو سندس اور استبرق کے ہوں گے۔ میری بڑی بچی کا نام سندس ہے اور چھوٹی بچی کا نام استبرق ہے، میں نے قرآن ہی سے یہ دونوں نام رکھے ہیں۔ سندس بھی ریشم کو بولتے ہیں، استبرق بھی ریشم کو بولتے ہیں۔ سندس جو ہے وہ تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے اور استبرق تھوڑا باریک ریشم کو بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو ہرے رنگ کے ہوں گے۔
ہرا رنگ جو ہوتا ہے بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، ان کو گرین کلر، ہرا کلر کا کپڑا پہنایا جائے گا، سندس اور استبرق کا، ریشم کا. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ آرام سے تکیہ لگا کر کے اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، اور یہ بڑا بہترین ثواب ہے جو ان کو میرے پیارے ساتھیوں ملے گا. تو یہ جنت اور جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب اخیر میں چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے. سب سے پہلی چیز، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ. جو توحید والا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اور توحید پر دنیا میں رہا ہوگا، کبھی کسی قبر کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی مورتی کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی گنڈا تعویذ نہیں پہنا، کبھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھایا. توحید پر جو قائم رہے گا اور توحید پر جو مرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حافظہ، جو نماز کی پابندی کرے، اور خاص طور سے دو نمازوں کا آپ نے نام لیا، جو دو ٹھنڈی نمازیں، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز. من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 دن تک پابندی سے ایسی نماز پڑھے گا کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہوگا. امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں اور لگاتار 40 دن تک آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کتب لہو براءتان، تو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے گا، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا اور اللہ نفاق سے آزاد کر دے گا. وہ انسان منافق نہیں ہوگا اگر کوئی 40 دن تک پابندی سے نماز پڑھے گا، اور ایسی نماز کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر میں شامل ہوگا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، دن اور رات میں 12 رکعت نمازوں کی جو پابندی کرے گا، ابھی شاید بردر راہل صاحب بھی اس کے بارے میں بول رہے تھے. 12 رکعت نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ سن لیجئے. فجر کے اندر جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے سنت، ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت. ظہر کے پہلے جو 4 آپ پڑھیں گے وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 4 ظہر کے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت نمازیں جو پابندی سے پڑھے گا، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کو مکان عطا کرے گا، گھر عطا کرے گا. اور سنیے، ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑا کرو، اور رات میں نماز پڑھا کرو جب لوگ آرام کر رہے ہوں. یہ 4 کام کر لو تو جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کی راہ میں اگر کھجور کا ٹکڑا دیکھ کر کے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو. اس کا مطلب کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینے سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جنت میں میرے ساتھ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے کسی یتیم کی پرورش کر لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. تو یہ چند اعمال ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن پر ہم عمل کریں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت اہم چیز اور ایڈ کر لیجئے، آپ نے فرمایا کہ
جو من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلی، جو دو چیزوں کی گارنٹی لے لے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو داخل کرے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند چیزیں ہیں، ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں تو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، اور ایسے عمل سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور قرآن میں ایک دعا ہمیں سکھائی گئی، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں ایسے تمام اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور ایسے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم